بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم جی۔ میرا نام محمد فاروق انور ہے اور میں ماسٹرز ان کلینکل فارمیسی ہوں یونیورسٹی آف سائبر جایا ملیشیا سے 2018 سپتمبر میں میرا ماسٹرز کمپلیٹ ہوا تھا اینڈ دین آئی کیم بیک ٹو پاکستان۔ کچھ دنوں سے میں نے فیس بک پہ جو فارمیسی جابس کا پیج ہے اس پہ کچھ لوگوں سے کلینکل فارماسسٹ اور کلینکل فارمیسی کے حوالے سے کافی چیزیں دیکھی اور سنی ہیں۔ بہت سارے ہمارے دوست اور بھائی جو ہیں وہ اور بہنیں اسپیشلی وہ کومنٹ کر رہی ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں رول کیا ہے، کرنا کیا ہے، کرتے کیسے ہیں، یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایکچولی ورلڈ وائڈ کلینکل فارماسسٹ کیا کرتا ہے، کلینکل فارمیسی کیا ہوتی ہے، اس میں کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ کور ہوتی ہیں، کون سے کانٹینٹ اسپیشلی جو ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں سوسائٹی کے کن فیکٹرز میں ہم نے جو ہے اپنی کمیونٹی ناٹ سوسائٹی اپنی کمیونٹی کے کن فیکٹرز کے اندر جو ہے وہ ہمیں بہتری لانے کی ضرورت ہے، جس کے بعد ہم اتنے نالجیبل ہو جائیں کہ ہم ایک ہیلدی ڈسکشن کر سکیں کہ کلینکل فارماسسٹ کیا ہے۔ اس میں یہ جو ہمارا ویڈیو سیشن ہے یہ ہوپ فلی 2 سے 3 سیشنز کا ہوگا۔ اس میں پہلے سیشن میں ہم جو ہے اسپیسیفکلی وہ بات کریں گے کہ کلینکل فارماسسٹ کے رول کے اندر میجر ڈومینز کون سی آ جاتی ہیں۔ جو اے سی سی پی کا وائٹ پیپر جو ہے کلینکل فارماسسٹ کمپیٹنسیز کے حوالے سے فارمیکو تھراپی میں پبلش ہوا تھا جی، اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان میں کوئی آلموسٹ 5 کے قریب ایلیمنٹ ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے کلینکل پرابلم سالونگ، ججمنٹ اینڈ ڈیسیژن میکنگ، سیکنڈ ہے کمیونیکیشن اینڈ ایجوکیشن، اور تھرڈ اس میں ہے ہمارے پاس میڈیکل انفارمیشن ایویلویشن اینڈ مینجمنٹ، فورتھ ہے جی مینجمنٹ آف پیشنٹ پاپولیشن، اور ففتھ ہے تھراپیوٹک نالج ایریاز۔ تو یہ اس میں میجر 5 چیزیں ہیں جی، اور ان میجر 5 چیزوں کے اوپر اگر ہم 1 بائی 1 بات کریں تو ہمیں کافی ٹائم چاہیے ہوگا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بریفلی جو ہے وہ آپ سب لوگوں کے پاس اپنا ایک میسیج پہنچا دوں کہ جس میں ان 5 ایریاز کے اندر کون سی چیزیں کور ہو رہی ہیں۔ تو میں اپنی بات جلدی ختم کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کلینکل پرابلم سالونگ، ججمنٹ اینڈ ڈیسیژن میکنگ۔ کلینکل پرابلم سالونگ میں ہم نے ایک ہیلتھ کیئر سیٹ اپ کے اندر رہتے ہوئے، ایک ہیلتھ کیئر سیٹنگ کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو پیشنٹ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کا کس طرح سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، اس کے پرابلمس کیا ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ہم نے ریلیونٹ اسیسمنٹ جو ہے وہ اپنی کس طرح سے کرنی ہے تاکہ ہم پیشنٹ کی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ اس کے ڈفرینٹ ٹولز ہیں کلینکل فارمیسی میں، ہوپ فلی فائنل ایئر میں سب کی نظر سے گزرے ہوں گے۔ دین پیشنٹ کی اسپیسیفک میڈیکل پرابلم جو ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہے، کون سی پرابلم ہے، پیشنٹ اسپیسیفک ڈیٹا ہم نے انالائز کرنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کیا ہے پیشنٹ کے ڈیٹا میں سے، پیشنٹ کیا سمٹم دے رہا ہے، کیا پیشنٹ کی لیبس بتا رہی ہیں، کیا جو ہے وہ ہم نے ڈاکٹر نے ڈائگنوسس کیا ہے، کیا اس پہ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، کیا اس میں ہم جو ہے وہ اپنے ان پٹ دے سکتے ہیں، کیا ڈرگ انفارمیشن یا اس میں جو ہم ٹریٹمنٹ دیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی انٹرونشن کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ اس میں پھر ہے پیشنٹ اسپیسیفک ڈرگ تھراپی اینڈ تھراپیوٹک پرابلم۔ تو یہ ہے جس میں ہم نے پیشنٹ کی تھراپی کو جب مانیٹر کرنا ہے تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے کہ ہاں جی وہ اپروپریٹ ہے نہیں ہے، انڈیکیشن بیسڈ ہے نہیں ہے، آف لیبل یوز ہے یا نہیں ہے۔ دین نیکسٹ ہے کہ کتنی ڈوز ہے، کیا روٹ ہے، کتنے وہ عرصہ وہ تھراپی چلے گی، پریویس تھراپی کیا تھی، کرنٹ تھراپی کیا ہے، کیا وہ ہیلپ فل ہو رہی ہے، سمٹمز کم ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں،
اسی طرح سے ڈرگ انٹریکشنز کو دیکھنا ہے، کانٹرا انڈیکیشنز کو دیکھنا ہے، انٹریٹڈ پرابلمز جو ہیں اگر کوئی پیشنٹ کی انڈر لائن رہ گئی ہے ان کو دیکھنا ہے، اسپیشلی جس طرح کے اسٹریس السر پروفیلیکسس، ڈی وی ٹی پروفیلیکسس فار آئی سی یو پیشنٹس. تو یہ چیزیں فارماسسٹ کے اینڈ پہ ہیں جو اس نے مانیٹر کرنی ہوتی ہیں اپنے ہیلتھ کیئر سیٹنگز کے اندر، جو ہے وہ اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے اس کی گائیڈنس میں رہتے ہوئے. اسی طرح جو ہے وہ ہم نے پیشنٹ کے لیے ڈرگ تھراپی پلان، کمپریہنسو پلان جو ہے وہ بتانا ہوتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ جو کمپریہنسو پلان ہم دے رہے ہیں ڈرگ تھراپی پلان اس میں ڈرگز ہی ہوں، اس میں نان فارماکولوجیکل ریکمنڈیشنز بھی ہو سکتی ہیں. بلڈ پریشر انیشیلی ابھی کسی کا بڑھنا شروع ہوا ہے تو ہم اس کو یہ ریکمنڈ کر سکتے ہیں کہ لائف سٹائل ماڈیفکیشن کر لیں، اس سے کچھ بہتری ہو سکتی ہے. ڈائٹ کی تھوڑی بہت تبدیلیاں ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ جی وہ چینج کر کے دیکھ لیں اس سے پہلے کہ پیشنٹ جو ہے وہ فارماکولوجیکل ایجنٹس کی طرف جائے. اسی طرح ہم نے جو ہے وہ ان اسٹریٹجیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جس سے ڈیزیز کا جو پروگریشن ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے، سیویریٹی کم ہو جائے. ان کو ہم نے پیشنٹ ٹو پیشنٹ جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے. دین ہم نے جو ہے وہ پیشنٹ اور جو پیشنٹ کے کیئر گیورز ہوتے ہیں، پیشنٹ کے ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کس طرح سے کولیبوریٹ کرنا ہوتا ہے، ان سے کیا چیزیں ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، کیا ڈرگ تھراپی تھی، کیا پہلے ٹریٹمنٹ ایٹ ہوم وہ چل رہا تھا، کبھی سیلف میڈیکیشن کی نہیں کی، اس طرح کی چیزیں یہ ہمیں موسٹلی فیملی سے پتہ چل جاتی ہیں. الرجی تھی نہیں تھی، اس طرح کی چیزیں. ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈرز فار ایگزامپل نرسنگ سٹاف جو کہ پیشنٹ کی کیئر کر رہا ہے، ہم اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اس سے فیڈ بیک لے سکتے ہیں، اس سے ان پٹ لے سکتے ہیں، لائک کہ پیشنٹ کا پچھلے 24 آور میں یورین آؤٹ پٹ کتنا تھا. آپ اس کی بیسس پہ جج کر سکتے ہیں پیشنٹ کی فلوئڈ ریکوائرمنٹس کیا ہیں. پیشنٹ سیپسس میں ہے تو کیا فلوئڈ ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے، کس طرح سے فلوئڈ چلنا چاہیے، یہ آپ اس میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ تب کر سکتے ہیں جب آپ کو ان ساری چیزوں کا نالج ہوگا. اس نالج کے لیے بیک اینڈ پہ کلینکل گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، ان گائیڈ لائنز کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. وہ انڈرسٹینڈنگ پریکٹیکلی جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے. پریکٹیکلی چیزیں کس طرح سے چل رہی ہوتی ہیں کہ ڈفرینٹ ایس او پیز ہیں، ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں، ڈفرینٹ پاتھ ویز ہیں کہ اور ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہیں جن کے اوپر پیشنٹس کو جج کیا جاتا ہے یا پیشنٹ کی کنڈیشن کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیسیژن لیا جاتا ہے. تو ان کے حوالے سے کون سے اسٹیپ پہ کیا کرنا ہے یہ تبھی ممکن ہے جب ہم ان ساری چیزوں کے اوپر ایک ہینڈ فل نالج رکھتے ہوں گے. دوسرا پوائنٹ اس پہلی ویڈیو میں ابھی کور کریں گے وہ ہے کمیونیکیشن اینڈ ایجوکیشن. پیشنٹس کو ایجوکیٹ کرنا، پیشنٹ کے اٹینڈنٹس کو ایجوکیٹ کرنا، ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو ایجوکیٹ کرنا، یہ ساری کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ یہ اسپیشلی اینڈ اسپیسیفکلی ایک فارماسسٹ کی رسپانسبلٹی ہے ود رسپیکٹ ٹو ڈرگ تھراپی. کون سی چیز کب کس طرح کتنی استعمال کرنی ہے، کتنی استعمال ہونی چاہیے، کس وقت آئی وی سے اورل پہ شفٹ کر سکتے ہیں پیشنٹ کو، یہ ہم اپنی سجیشن دے سکتے ہیں. پیشنٹ اورلی ٹالریٹ کر رہا ہے، ہم اپنے ڈاکٹر کو، اپنے رسپیکٹو کنسلٹنٹ کو سجیشن دے سکتے ہیں کہ سر پیشنٹ ٹالریٹ کر رہا ہے، کین وی سوئچ ہم ٹو فرام آئی وی ٹو اورل، اس طرح کی چیزیں. دین اس کے کیا بینیفٹس ہیں فارمیکو اکنامکلی، ہم اس میں ایک اچھا آؤٹ کم ہے ہمارے پاس اور ایک اچھا مارجن بھی ہے کہ ہم اگر اپنی سوسائٹی اپنے ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کے اندر جا کے دیکھیں چیزیں تو ہم موسٹلی آئی وی چل رہی ہیں تو ہم آئی وی کو اورل پہ کنورٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ کاسٹ کا کافی میجر کٹ ڈاؤن لگ سکتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی. فار ایگزامپل کہ کسی پیشنٹ کو ایمفوٹیریسن بی دی جا رہی ہے، کب اس کو ہائیڈریشن کی ضرورت ہے، کس وقت ہائیڈریشن
ہونی چاہیے کس وقت ہائیڈریشن جو ہے وہ کتنے الیکٹرولائٹس کے ساتھ ہونی چاہیے، الیکٹرولائٹ امبیلنس مانیٹر کرنا، فیملی کو گائیڈ کرنا، پیشنٹ کو کاؤنسل کرنا کہ کون سی میڈیسن لی ہے تو کون سی چیز سے پرہیز کرنا ہے، کون سی چیز استعمال کرنی ہے، کون سی میڈیسن لے کے کس طرح کا پوسچر رکھنا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے گائیڈ کرنی ہوتی ہیں، اور ہم نے افیکٹولی کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے سارے بیریئر ختم کیے ہوئے، تاکہ نہ لینگویج کا بیریئر ہو، نہ انڈرسٹینڈنگ کا بیریئر ہو، جو پیشنٹ کی انڈرسٹینڈنگ میں جو چیز پرابلم کریٹ کر رہی ہے ہم نے اس ہرڈل کو دور کر کے تو پیشنٹ سے کمیونیکیٹ کرنا ہے یہاں تک کہ پیشنٹ کو سمجھ آئے، اور ہمارا جواب ہمیشہ پیشنٹ کو ہاں جی استعمال کر سکتے ہیں، ہاں جی نہیں استعمال کر سکتے، کلیئر ہونا چاہیے، ہاں یا نہیں، مطلب کلیئرٹی ہونی چاہیے آپ کے یہاں جواب میں، ان بٹوین نہیں ہونا چاہیے ہاں جی ٹھیک ہے، نہیں بھی ٹھیک، کر بھی لیں تو کوئی بات نہیں، اس طرح کے جواب نہیں دینے چاہیے، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ انٹرونشنس کو ڈاکومنٹ کرنا چاہیے پیشنٹس کے ریکارڈ کے اندر، اور اپنے ریکارڈ کے لیے بھی، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یہ ضروری ہیں کلینکل فارماسسٹ کے رول کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ اور یہ تھا پہلی ویڈیو کا حصہ۔ دوسری ویڈیو کے حصے کے اندر جو ہے وہ ہم میڈیکل انفارمیشن ایویلویشن اینڈ مینجمنٹ اور مینجمنٹ آف پیشنٹ پاپولیشن کے اوپر بات کریں گے۔ تھینک یو۔